بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دہرائی کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے اسم کے بارے میں دہرائی کرنی ہے۔ تو کل کے سبق میں ہم نے اسم اشارہ قریب کے 5 لفظ پڑھے تھے، اور آپ حضرات کو یاد ہوگا ہم نے ہاذا اور ہذہ یہ مذکر مؤنث کے لیے، اور ہاذانی اور ہاتانی یہ بھی مذکر مؤنث کے لیے، اور ہؤلائی یہ مشترکہ لفظ تھا مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، اور ہاذا مذکر اور ہذہ مؤنث واحد، ہاذانی مذکر ہاتانی مؤنث دونوں تثنیہ، اور ہؤلائی مشترکہ جمع کے لیے مذکر ہوں یا مؤنث۔ آج ہمارا سبق اسم اشارہ بعید کے الفاظ ہیں۔ سامعین، جس طرح ہم نے ہاذا کے بارے میں پڑھا تھا، یہ اگر ہمیں یہ کی جگہ وہ استعمال کرنا ہو تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ذالکا بولتے ہیں۔ ذالکا وہ ایک مذکر، اب وہ ایک مؤنث ہو تو تلکا، گویا جس طرح ہاذا اور ہذہ یہ مذکر مؤنث، بعید میں اس کی جگہ پہ 2 لفظ استعمال ہوں گے، ذالکا تلکا۔ اگر مذکر ہے تو ہم کہیں گے ذالکا، اگر مؤنث ہے تو ہم کہیں گے تلکا۔ ذالکا کا معنی بھی وہ اور تلکا کا معنی بھی وہ، ذالکا وہ ایک مذکر، تلکا وہ ایک مؤنث۔ اسی طرح سامعین، ہم نے کل کے سبق میں ہاذانی اور ہاتانی یہ 2 لفظ پڑھے تھے تثنیہ کے لیے۔ ہاذانی تثنیہ مذکر اور ہاتانی تثنیہ مؤنث۔ اسم اشارہ بعید میں بھی اسی طرح 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں تثنیہ کے لیے۔ ایک لفظ ہے زانیکا وہ 2، اور تانیکا وہ 2۔ زانیکا وہ 2 مرد اور تانیکا وہ 2 مؤنث۔ تو گویا جس طرح ہم نے ہاذانی اور ہاتانی پڑھا تھا، یہاں پہ ہوگا زانیکا اور تانیکا، اور وہاں ہم نے پڑھا تھا ہاذا اور ہذہ، اور یہاں ہم نے پڑھا ہے ذالکا اور تلکا۔ اور سامعین، آخری لفظ جنس کا تعلق جمع کے ساتھ ہے، وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہم نے لفظ پڑھا تھا ہؤلائی یہ مذکر ہوں یا مؤنث، تو اسم اشارہ بعید میں بھی اولئکا استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے، یعنی وہ اولئکا وہ، اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں۔ تو اس وقت ہمارے سامنے اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کے 5 لفظ آ گئے۔ ایک مرتبہ پھر ہم دونوں کی دہرائی دیکھ لیتے ہیں۔ اسم اشارہ قریب کے 5 لفظ ہاذا، ہذہ، ہاذانی، ہاتانی، ہؤلائی۔ ہاذا اور ہذہ دونوں کا معنی یہ فرق صرف اتنا، ہاذا مذکر کے لیے اور ہذہ مؤنث کے لیے، اور ہاذانی، ہاتانی ان دونوں کے معنی یہ ہوں گے یہ دو۔ ہاذانی مذکر کے لیے اور ہاتانی مؤنث کے لیے، اور 2 سے زیادہ اگر تعداد میں مذکر یا مؤنث ہو تو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے ہؤلائی، یعنی یہ سب مذکر ہوں یا مؤنث۔ اسی طرح سامعین، اسم اشارہ بعید کے بھی ہم نے 5 لفظ پڑھے۔ ذالکا تلکا، ذالکا کا معنی بھی یہ اور تلکا کا معنی بھی یہ، فرق صرف اتنا ہے، ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے۔ اور یہاں تثنیہ کے لیے ہم نے 2 لفظ پڑھے ہیں، ذانیکا تانیکا۔ ذانیکا کا معنی بھی یہ 2 وہ 2، تانیکا کا معنی بھی وہ 2، فرق صرف اتنا ہے سامعین، ذانیکا وہ 2 مذکر اور تانیکا وہ 2 مؤنث۔ اسی طرح سامعین، ہم نے کل کے سبق میں
ایک لفظ پڑھا تھا ہا الائی. ہا الائی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہے جمع، مذکر یا مؤنث کوئی بھی ہو. اسی طرح اسم اشارہ بعید میں وہ جمع کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اولئک ہے، اور اولئک میں مذکر مؤنث سب شامل ہیں. تو گویا اسم اشارہ قریب کے بھی 5 لفظ اور اسم اشارہ بعید کے بھی 5 لفظ، اور یہ 10 لفظ عربی گرامر کے حوالے سے عربی کتب میں اور قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. خصوصاً یہ واحد اور جمع، اکثر ہم ہاذا، ہذہ، یہ واحد ہے اسم اشارہ قریب، اور ذالکا، تلکا، یہ لفظ بھی واحد ہیں. اور اسی طرح ان کے جو جمع کے لفظ ہیں ہا الائی اور اولئکا، یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ الفاظ صحیح سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.